آپ کہاں تھے؟ بتائیے یعنی وتر کی جو 11ویں رکعت ہے نماز شب کی قنوت نہیں ہے، لیکن سجدے اس میں بھی 2 ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے رکھے اللہ نے۔ اب یہ جتنے سجدے کرنے والے پھر رہے ہیں، ایک کوئی ہمیں پوچھ کے بتائے اپنے کسی بڑے سے کہ 2 سجدے کیوں ہیں؟ تو اب اللہ کو یہ پسند ہے کہ سجدے 2 ہی کیے جائیں۔ اور جب مولا کائنات سے پوچھا نا 2 سجدوں کا سبب، خدا کی قسم کائنات نبی کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ فرمایا پہلا سجدہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں سے پیدا ہوئے ہو، اور دوسرا اس بات کی علامت ہے کہ اسی میں واپس آنا ہے۔ ہم نمونے کے طور پر بتانا چاہتے ہیں جن کے مذہب کے غلام ایسے ہوں تو سوچو آقا کی عبادتوں کا عالم کیا ہوگا۔ ائمہ کے اصحاب کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک سجدے کے اندر پوری دعائیں ختم کرتے تھے، ایک سجدے کے اندر طویل دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ جوشن کبیر جسے سن کے اوپر کی سانس اوپر رہ جاتی ہے، نیچے کی نیچے رہ جاتی ہے، شب قدر میں اتنی لمبی دعا کون پڑے گا؟ لیکن کفن کربلا والا چاہیے کیونکہ اس میں لکھی ہوتی ہے جوشن کبیر۔ تو گزارش یہ ہے کہ خدا سب کو کربلا کا کفن نصیب کرے، لیکن گزارش یہ ہے کہ جو دعا کفن پہ لکھوا کے لے جا رہے ہیں اسے اگر زندگی میں پڑھ کے چلے جائیں گے تو اور زیادہ لطف آئے گا۔ ایک صلوات اور پڑھیں مومنوں کی سلامتی کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب اندازہ لگائیے کہ بات کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے۔ ساری عبادتوں کی معراج سجدہ ہے، اور سجدہ اتنی اہم ترین چیز ہے۔ میں نے آپ کے اتنے سے عرض کیا ہو، آپ سب جانتے ہیں کہ میں ابھی ایک آیت ڈھونڈ رہا تھا، وہ سورہ سجدہ کی آیت نکلی اتفاق سے، اور سورہ سجدہ کی آیت بھی وہ نکلی جس میں سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو کہاں سے یہاں سجدہ کا لاتا ہوں؟ کیونکہ یہ جو سجدے ہوتے ہیں نا، قرآن کی آیت والے سجدے 4 آیتیں جن میں سجدہ واجب ہے، ان پر سجدہ کرنا فوراً واجب ہے۔ یعنی مغرب عشاء کی چھٹی جتنی لمبی چاہے چھٹی مان لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اللہ کر ہی لے گا قبول، رحمان و رحیم ہو، اس میں چھٹی نہیں ہے۔ سجدے کی آیت ادھر پڑھو ادھر سجدہ کرو۔ تو میں نے سورہ سجدہ چھوڑا ہے کہ اب میں سجدہ کام کروں، تسبیح ہو، سجدہ کا تو لے کے نہیں پھر رہا۔ کچھ آیتیں وہ ہیں جن کو پڑھتے ہی سجدہ واجب، توجہ کیجیے گا۔ کچھ مقامات وہ ہیں جہاں سجدہ واجب، ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ اگر نماز میں غلطی ہو جائے اس غلطی کو سدھارنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت سجدہ سہو کیا جائے، اور جیسے 2 رکعت سجدہ سہو کرے تو سجدے میں سبق کے کہہ دیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اٹھ کے بیٹھیں، تشہد پڑھ کے 2 رکعت 2 سجدہ سہو پورا کریں۔ وہ جو غلطی نماز میں ہوئی تھی ان 2 سجدوں نے اسے کمپنسیٹ کر دیا۔ یہ مولویوں کا نام رستہ نہیں ہے، آپ ایسے حیرانی سے مجھے دیکھ رہے ہیں، شریعت کا حکم ہے، غلط ہو گئی صحیح کر لو۔ یعنی کچھ عبادتیں وہ ہیں کہ جو غلط ہو رہی ہوں تو ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ عبادتیں وہ ہیں جو شروع سے ہی غلط ہے، تو جو شروع سے غلط ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جو چل ٹھیک رہا ہو بیچ میں غلط ہو جائے اس کے ٹھیک ہونے کی گنجائش باقی ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے نا شروع سے غلط عبادت کون سی ہے؟ تو شافعی نے یہی تو کہا تھا من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو تم پر نماز میں درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ تو جب نماز پڑھی نہیں رہا تو غلط و صحیح کا سوال ہی ختم ہو گیا، کیونکہ حقیقت نماز محمد والے محمد ہے، یہ ہے کہ نماز ہے۔ ایک جملہ سنیے گا، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں بھائی، 4 مصرع فارسی کے سب کو یاد ہے، کمال ہے، اردو میں سب کو یاد ہے، پہلے لفظ پڑھوں گا آپ میرے ساتھ ساتھ بولیں گے، اور کمال دیکھیے گا کیا ہے۔ شاہ حسن حسین، جیتے رہے آپ سب سلامت رہے، جس نے نام حسین پہ بولا، شاہ حسن حسین، شاہ حسن حسین، دی حسن حسین، دی بلا حسن حسین۔ اب میں دیکھتا ہوں کون پکڑتا ہے جملہ۔ سرداد ندا دست در
دست یزید حقا کے بنائے لا الہ حسین. بھائی میں نے مصرع نہیں سنایا آپ کو، مصرع آپ کو یاد ہے، آپ کے دل کی لوح پہ لکھا ہوا ہے. میں تو کچھ اور پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کیا ہے معلوم ہے؟ کیا کر رہے ہیں 4 مصروں میں معلوم ہے؟ اسے کہتے ہیں شاعر. اور خواجہ صاحب تو عالم دین تھے، اولاد علی و بطول ہیں اور اصلی حسینی ہیں. کچھ وہ جو خود ہی سے حسنی حسینی بن جاتے ہیں. مریدوں نے شور مچا دیا سید ہے سید ہے سید ہے، تو شور مچانے والوں کو ہم سید نہیں مانتے ہیں. جن کے کردار اور ان کے اقوال سے پتہ چلے وہ سید ہیں، وہ بتاتے ہیں. خواجہ صاحب نے صرف اہل بیت کی تعریفیں کی، کسی اور کی تعریفیں نہیں کی ہیں. تو ہمارے پاس سچے ہونے کا معیار یہی ہے کہ گیت کس کے گا رہا ہے. اگر اہل بیت کے قصیدے گا رہا ہے تو بلکہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، شجرہ خود ہی پتہ لگ رہا ہے. اور اگر نام میں سید ہے اور قصیدے کسی اور کے پڑھ رہا ہے تو شجرہ منگا کے دیکھو کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی. معیار یہی ہے، معیار یہی ہے. میری مجبوری ہے. ایک کیمرہ ادھر تھا اور ایک کیمرہ یہ. ہمارے زبار بھائی جو ہے وہ کیمرہ لے کے بیٹھ گیا. میں کیا پڑھوں اور کیا نہ پڑھنا. خدا ابرار بھائی کے درجات بلند کرے. قال اللہ مقامہ. ایک بہترین استاد، ایک مرثیہ گزار ہمارے درمیان سے رخصت ہوا. میں ابھی ایک مشہور مرثیہ خان سے کہہ رہا تھا کہ مرثیہ خان تو تھے بہت بڑے، آدمی بہت بڑے تھے. تو مرثیہ خان بہت اچھے پڑھنے والے ہیں. ہمارے مرزا بھائی تشریف فرمائے، خدا ان کو سلامت رکھے. یہ امام حسین کی کمپنی کے لوگ ہیں. میرے پاس کوئی لفظ نہیں تھا اردو کا، اس لفظ میں نے کہا ہے. یہ امام حسین کی کمپنی کے لوگ ہیں اور یہ وہ ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی امام حسین پہ بیٹھ کے کھانے والے ہیں. کوئی کمپنی بٹھا کے نہیں کھلاتی، صرف نام حسین ہے. گھر میں بیٹھ بھی جائے تو کھلاتا حسین ابن علی ہے. ایک صلوات پڑھے ذاکرین کی عظمت و سلامتی پہ آواز ہے. انڈیا کر رہا ہے مرزا بھائی. یہ ذکر حسین کی حیثیت اور اہمیت اور عقیدت یہ ہے. یہ ہے عزاداری گرو جسے ہمیں دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کوئی مصائب نہیں پڑھے، میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، صرف نام لیا حسین کا اور آنکھ نم ہو گئی. کیا کہا تھا مرزا نبیر نے؟ کون قائل تھا سلامی کے جنا اور بھی ہے. کربلا دیکھی تو ہم سمجھے کہ ہاں اور بھی ہے. نانے شبیر پہ بے ساختہ گریا ہونا، بات کلمے کے یہ ایمان کا نشان اور بھی ہے. ہمارے ایمان کا پتہ حسین کے نام سے چلتا ہے. خدا سلامت رکھے ذاکروں کو، نظرداروں کو جن کے دم سے عزاداری کی رونق ہیں، آباد ہیں. اب ذرا جملہ سنیے خواجہ صاحب نے کیا کہا. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نداد دست یزید حقا کے بنا الہ است حسین. کیا کیا ہے معلوم ہے؟ پہلے جملے میں 2 دفعہ حسین، دوسرے جملے میں 2 دفعہ حسین. کتنے ہو گئے؟ 4. تیسرے جملے میں کہا سردار ندا دستے یزید. کیا کیا معلوم ہے؟ جب یزید ملعون کا نام لے آئے تو تیسرے مصرے سے حسین کا نام نکال دیا. اب کوئی پوچھ سکتا ہے مولانا کہاں کی باتیں مان رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ان کے مصرے کا بحث نہ بن رہی ہو. اس کی دلیل چوتھا جملہ ہے جس میں یزید کا نام تھا، اس میں حسین کا نام نہیں لائے. اور جب نیچے آ کے کہا تو حسین کا نام تھا، یزید کا نام غائب کر دیا. حقا کے بنا الہ الہ حسین. خواجہ صاحب بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس جگہ نام حسین ہو وہاں یزید نہیں آ سکتا، تو جہاں حسین کی مجلس ہو رہی ہو وہاں کسی یزیدی کا کیا کام ہے؟ وہی آئے گا جو حسین کی محبت دل میں رکھتا ہے. ایک سلوات پڑھ دیں. بس عزیزو، یہ ہے حقیقت. اگر انسان سمجھ جائے تو سجدہ تمام عبادتوں میں اہم ترین عبادت، اور سجدہ وہ کہ جس کے ذریعے سے انسانیت کا قد بلند ہوا. واحد جھکنا سجدے کا جھکنا ہے جو آدمی کو اٹھا دیتا ہے، ورنہ جہاں بھی جھکیں گے تو جھکاؤ ملے گا. سجدے کا جھکنا وہ ہے کہ جو اٹھا دیتا ہے. ایک جملے میں اپنے جوان دوستوں کے لیے، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی پوچھے کہ تمہارے ائمہ کبھی کسی کے سامنے کیوں نہ جھکے، تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک جملے میں جواب دے دینا، کیونکہ ہمیشہ خدا کے آگے جھکے، اس لیے کسی کے آگے نہیں جھکے.
اس لیے جو خدا کے آگے جھکنے والے ہوں ان کو کائنات کی کوئی طاقت نہیں جھکا سکتی. یہ شرف ہے آل محمد کا. کیا کمال ہے. اب دیکھیے بات امام سجاد کی ہے. ایک روایت پڑھ کے آگے بڑھ رہا ہوں, نتیجہ آپ کی خدمت سے پیش کر کے گزرنا ہے. ایک حدیث ہماری ساری کتابوں میں, اذا اخلص اللہ المومن 40 یومن, بعض روایت میں اذا اخلص المومن 40 یومن, اگر مومن 40 دن کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لے, پیور کر لے, جو پڑھے اللہ کے لیے, جو کہے اللہ کے لیے, جو سنے اللہ کے لیے, جو دیکھے اللہ کے لیے. مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اذا اخلص المومن 40 یومن, اگر 40 دن کے لیے اپنے آدمی کو پیور کر لے, اپنے آپ کو آدمی اللہ کے لیے خالص ہو جائے, تو معلوم ہے کیا روایت میں, جرت من لسانہ ینابیع الحکمہ, اللہ اس کی زبان سے حکمت کے چشمہ جاری کرے گا. کیا کمال ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر اپنے آپ کو بندہ خالص کر لے اللہ کے لیے, تو جملہ سنیے گا کیا ہے, فرمایا اللہ جنگلی درندوں کو اس کا تابع کر دے گا. عجیب جملہ ہے, اور میں نہیں کہوں گا آپ سے اس کا تجربہ کیجیے گا, نہیں کہوں گا, لیکن روایت ہے تو کہہ دیا میں نے. مومن اپنے آپ کو خالص کرنے پہلے پھر کسی جنگلی درندے کے پاس بھی چلا جائے. درندے کی فطرت کیا ہے, چیخ پھاڑ دے گا. اگر یہ اللہ سے خالص ہو جائے گا تو وہ درندہ کس نے پیدا کیا ہے, اللہ نے. اس کی بلٹن میں اللہ ڈال دے گا, خبردار یہ ہمارا ہے. حدیث میں ہے جس کے دل میں خدا کا روب آ جائے, خدا ان کا روب مخلوق کے دل میں ڈال دیتا ہے. ملا لیجیے نا 2 جمع 2 4 کا فیصلہ کر لیجیے. پوری دنیا کے دل میں علی کا روب کس لیے تھا, کیونکہ علی کے دل میں یاد خدا. علی کے دل میں اگر کسی کا خوف ہے تو صرف خدا کا خوف ہے. اور یہ خوف آنے والا خوف نہیں ہے, یہ خوف بندگی کا خوف ہے, اطاعت والا خوف ہے. یہ وہی والا خوف ہے جس کے لیے 19 رمضان کو مسجد جاتے ہوئے کہا تھا, بیٹی نے پوچھا کیوں گھبرا رہے ہیں, آج چہرہ عجیب دیکھ رہی ہوں, تو فرمانے لگے کہ تو جانتی ہے تیرے باپ نے بڑے بڑے سرماؤں کو جو ہے پچھال دیا, تیرا باپ کبھی نہیں ڈرا, لیکن آج کی رات خدا سے ملاقات کرنی ہے, کیونکہ چہرے پر اضطراب ہے. گھبراہٹ نہیں کہتا میں, یہ جو چہرے پر اضطراب ہے یہ خدا سے ملاقات کی اضطراب ہے. کیا ذریعہ خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے. حضرت صدیقہ طاہرہ کی بات روایات کے بارے, عبادت کے بارے میں لکھا ہے, امام حسن کے بارے میں لکھا ہے, امام سجاد کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وضو کا برتن اٹھاتے تھے فتغیر لونہ, رنگ بدل جاتا تھا. کسی نے پوچھا مولا یہ کیا کیفیت ہوتی ہے, ہم آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. فرمایا انا اعلم من یقوم بین یدی, امام فرمایا اس لیے رنگ بدلتا ہے کہ میں جانتا ہوں کس کے آگے کھڑا ہوں, میں جانتا ہوں کس کے آگے کھڑا ہوں. تو قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنے والے اور ہیں, جان کر نماز پڑھنے والے کو سجاد کہا جاتا ہے. میں اس کے سامنے کھڑا ہوں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بس بات تمام ہو گئی ہے. میں اس کے سامنے کھڑا ہوں کہ سامنے کائنات کی ہر شے جھکی ہوئی ہے. کیا پڑھتے ہیں دعائے کو میل میں, خضعت لہا کل شیء, اے وہ پروردگار جس کے آگے ہر شے جھکی پڑی ہے. تو جس کے آگے ہر شے جھک جائے اس کے آگے جھکنے والے کو زین العابدین کہا جاتا ہے. کم عمر ہے چوتھے امام کی, جوانی کی عمر ہے, 25-26 سے زیادہ کا قول نہیں ہے. کربلا کا جو قول ہے, کربلا میں 25-26 برس کی عمر ہے چوتھے امام کی. اور عبادتوں کا عالم یہ ہے کہ مدینے سے شہرہ ہے زین العابدین, مدینے سے شہرہ پھیلا ہوا ہے زین العابدین. ایک لقب حضرت کا اور ہے, اور میں چاہوں گا میرے دوست اس کا مطالعہ کریں. 14 ستارے کے معروف کتاب علامہ نجم الحسن قرآنوی علیہ مقاموں کی, سیرت معصومین علامہ شیخ عباس امی کی کتاب ہے, نقوش صفت علامہ سیدر جوادی کی کتاب ہے. پڑھیں ان کتابوں کو, یہ تو اردو میں موجود ہے ہمارے لیے. ایک لقب امام کا ہے ابو الیتامہ, یتیموں کا سرپرست. کچھ یاد آیا؟ کوفے میں بھی علی کا لقب یہی تھا, ابو الیتامہ. اب پھر کہہ دو اگر کسی اور امام کا لقب نہ ملے تو یہ نہ سوچیے گا یہ فضیلت اس میں نہیں ہے. ہر امام یتیموں کا سرپرست ہے. اگر امام نہ ہو تو ہمارا ہے کون؟ ہر امام ابو الیتامہ ہے. لیکن خاص طور پر سید سجاد کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ آپ خاص طور پہ مدینے کے یتیموں اور بیواؤں کے لیے بہت زیادہ فکر مند رہا کرتے ہیں. یہ عجیب سیرت کا پہلو لکھا ہے جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں. خدا ہمیں سیرت امام سجاد کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پر تقریباً 20 برس کا عرصہ لکھا ہے کہ جب امام مار رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام اتنے, میں نے کیا کہا, عباد الرحمن, ملا لیجیے جملے کو, اتنے رفیق تھے, اتنے شفیق تھے. امام شفیق نہ ہو تو شفیق کون ہوگا؟
غضب کو پی جانے والے تھے، اس لیے کہ امام کاظم کے جد ہیں تو غضب کو یہ نہ پیئیں گے تو کون پیے گا؟ اتنے قزم المزاج تھے، غصے کو پی جانے والے تھے کہ کبھی آپ نے اونچی، یہ سیرت کا جملہ ہے، اونچی آواز کسی نے امام سجاد کی نہیں سنی کبھی. بہت بڑا جملہ ہے، کسی کی سیرت میں ہے. اونچی آواز نارمل ہوتی ہے، اونچی آواز صرف لڑنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، کسی بات میں بھی آواز اونچی ہو جائے. یہ شخصیت کا حسن ہے امام سجاد کا کہ لوگوں کا کہنا ہے ہم نے کبھی اونچی آواز سید سجاد کی نہیں سنی. اور ایک اور جملہ سنیں گے، خدا مجھ کو ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دے. علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ہے، فرماتے اِنَّ علی ابن الحسین کان یقرأ القرآن بأحسن الصوت. عجیب جملہ ہے. امام سجاد اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے اچھا قرآن پڑھتے تھے. کیا کمال ہے. ادھر سیرت کہہ رہی ہے اونچی آواز کبھی کسی نے نہیں سنی، وہ ایک پہلو ہے. اور فرمایا قرآن ان سے اچھا کوئی نہیں پڑھتا تھا. بھائی ظاہر سی بات ہے جس کے گھر میں قرآن اترا اس سے اچھا پڑھ بھی کون سکتا ہے. قاری کا گلے پھرا پھرا کے پڑھنا اور ہے، وارث قرآن کا پڑھنا اور ہے. تو وارث قرآن اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. قرآن اتنا اچھا پڑھتے تھے، اللہ اکبر. ایک اور جملہ سن لیجئے. ائمہ کے زمانے کے اصحاب، یعنی جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، جو بعد میں سنت کے مذاہب کے بڑے بڑے لوگ بنے، زہری ان میں سے ایک شخص ہے، شہاب الدین زہری. زہری کہتا ہے واللہ لما رأیت علی بن الحسین علمت انہ من سلالۃ النبیین. زہری کہتا ہے جب بھی میں سید سجاد کو دیکھتا تھا میں جان لیتا تھا نبیوں کی نسل ہے. کیا کمال کا جملہ ہے. بس سجاد کو دیکھتا تھا اور مجھے پتہ چل جاتا تھا نبیوں کی نسل ہے. نبیوں کی اولاد کی جو خصائص ہے ان میں نظر آتے ہیں. کم گو، کثیر العفو، حسن الخلق، کثیر العبادت، کثیر التلاوہ، کثرت صدقہ کرنے والے، کثرت دعا، کثرت استغفار، یعنی جتنی عبادت کی صورت آپ بنا سکتے ہیں ان سب کی معراج کو سید سجاد کہا جاتا ہے. اتنی عبادت ہے، اللہ اکبر، اتنی عبادت ہے. پھر جملہ ذہن رکھیے گا، عبادت زیادہ ہونے کے لیے عمر کا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے. ورنہ 18 برس کی صدیقہ زہرا کی عمر ہے کسی زبان میں سکت نعوذ باللہ کہ زہرا کی عبادتوں کو تول سکے. جس کی تسبیح ہماری عبادتوں کی قبولیت کا سبب ہو اس زہرا کی اپنی عبادت کا عالم کیا ہوگا. جس کی تسبیح رحمان کو راضی کرنے والی اور شیطان کو بھگانے والی ہو، سوچو زہرا کی اپنی عبادت کا عالم کیا ہوگا. تو کبھی اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم ورحمتہم، کبھی بھی نہ سوچی گا عمر کم ہے عبادت کم ہے. نہیں، یہ ہمارے آپ کے مسائل ہیں. آل محمد کی جو بھی عمر ہو عبادت میں معراج پر ہوتے ہیں، عبادت میں معراج پر ہوتے ہیں. آپ کے بچے کی بسم اللہ ہوتی ہے 1.5-2 سال میں، یہ وہ ہیں جو آتے ہی پورا قرآن سنا دیتے ہیں. کہہ دیجیے نہیں سنایا علی نے قرآن، آتے ہی پورا سورہ مومنون سنایا کہ نہیں سنایا، اور قرآن دیکھ کے نہیں سنایا، قرآن اترنے سے پہلے پڑھ کے سنایا. جہاں یہ عالم ہو پھر نسل کو علی ابن الحسین. بس 2 جملے اور مسائل میں جانے والے. میرے چوتھے امام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو 2 حصوں میں تقسیم ہے، حسین سے پہلے، حسین کے بعد. بعض لوگوں نے اور بھی تقسیم کی ہے. حسین کے زمانے میں حسن کی زندگی والا دور بھی ملا لیجیے، لیکن ابھی ہم فرض کریں کہ امام سجاد 2 آئینوں میں ہو، حسین سے پہلے، حسین کے بعد. امام، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے جب بھی 2 امام کہیں جمع ہو جائیں تو حکم یہ ہوتا ہے ایک امام خاموش رہے. خاموش رہے سے مراد حجت کے طور پہ نہ بولے کچھ. وہ کیوں؟ تاکہ ہدایت میں خلل نہ پڑے. یہ نظام ہدایت ہے. اور امامت امام حسن و حسین کے علاوہ کبھی 2 بھائیوں میں جمع نہیں ہوئی. یہ بھی دیکھ لیں آپ خدا کا نظام کیا ہے. حسن و حسین کے بعد امامت 2 بھائیوں میں کبھی بھی نہیں آئی. اور جب حسن و حسین دونوں میں آئی تو کسی نے پوچھا کہ 2 حجت ایک وقت میں کیسے ہوئی؟ امام نے فرمایا ایک سامت تھی، ایک ناطق تھی. حسین چپ رہتے تھے، حسن بولتے تھے، کیونکہ ابھی امام ہوئے ہیں. جیسے نبی کے زمانے میں 2 حجت ایک ساتھ جمع، نبی اور علی. نبی بول رہے ہیں، علی چپ ہیں. یہ ادب حجت کیا جاتا ہے کہ ایک حجت موجود ہے، ابھی ہم چپ ہیں. اب جملے کی قدر کیجیے گا. روایت کہتی ہے کہ امام سجاد
وہ ہیں کہ جس نے امام حسین کے زمانے کا دور دیکھا سارا، یعنی 50 ہجری میں امام حسین شہید ہوئے، 10 سال پورے بولے گئے 51 سے 60 اور 60 سے 61 ہجری میں آ جائیں، 11 سال کا یہ عرصہ جو امام حسین کے ساتھ گزارا ہے، پوری زندگی امام سجاد کی نگاہوں میں کہ کیسے صلح نامے کو توڑا گیا. سمجھے امام کسے کہتے ہیں؟ امام کسی عام لیڈر یا رہنما کا نام نہیں ہے جو حالات دیکھ کے فیصلے بدل لے. امام مشیت الہی کتابیں ہوتا ہے. امام سجاد سب دیکھ رہے ہیں کیسے ہوگا کیا ہوگا. کربلا بپا ہو گئی، کربلا میں آ گئے، حکم ہو رہا ہے جانا چلے جائے، جو رہے گا وہ مارا جائے گا، کوئی نہیں بچے گا، کل سب قتل ہو جائیں گے، یہ حر کا گھر ہے، یہ حبیب کا گھر ہے، یہ مسلم کا گھر ہے، تم یہاں گرو گے، تم یہاں گرو گے، سب بتایا جا رہا ہے. یعنی کربلا اچانک نہیں ہے اہل بیت کے لیے. یہ بھی سن لیجیے گا، امام حسین کے لیے کربلا اچانک نہیں ہوئی. 2 محرم کو پہنچے ہیں اور ہاتھ لگا لگا کے جگہ کو بتایا ہے، یہاں یہ پر گریں گے، یہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا، یہاں عباس کا پہلا بازو گرے گا. ایک جگہ بتائیے. اتنے معاملات کے بعد امام سجاد ایک چیز دیکھ رہے ہیں. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مسائل بھی نہیں جا رہا ہوں. ایک لمحے کے دل میں کسک تو پیدا ہوئی ہوگی نا، کاش ان مرنے والوں میں میرا بھی نام ہوتا، میں بھی اپنے بابا کے ساتھ جان دے دیتا. اس سے بڑی کوئی سعادت ہے؟ کوئی سعادت نہیں. باقی حسین کے ساتھ شہید ہو جانے سے بڑی سعادت نہیں ہے. فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. کیا اشارہ ہے حضرت میں؟ یہی تو ہے، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتا. کامیابی ہے ہی حسین کے ساتھ. حسین کے بعد کسی کامیابی کا تصور نہیں ہے عزیزو. لیکن امام سجاد کے دل میں جو حسرت اور تمنا تھی اس وقت زبان پر آ گئی جب رخصت آخر کے لیے امام حسین خیمے میں آئے. سب نے پڑھا ہے، مقتل کا جملہ ہے. مقتل نیا تو نہیں، مقتل تو وہی مسائل سنتے آ رہے ہیں 1400 برس سے. وہ حسرت جو دل میں تھی، کاش میرا بھی نام محضر نامے میں ہوتا، کاش مجھے بھی بابا کہتے تھے سجاد تم یہاں مارے جاؤ گے. لیکن بابا ہے کہ بابا میرے مرنے کا تذکرہ ہی نہیں کر رہے. آئے خیمے میں رخصت آخر کو، کہا زینب خدا تمہیں صبر عطا کرے، بھرا گھر تمہارے حوالے ہے. میں نے تو جملہ کہہ دیا، جناب زینب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. جملہ کیا کہا معلوم ہے؟ یا سمال الباقیین، اے میرے آباء و اجداد کی یادگار. عجیب جملہ ہے. اے میرے آباء، کتنا رونے کا جملہ ہے. اے میرے آباء و اجداد کی یادگار حسین، تم مرنے جا رہے ہو. فرمایا زینب وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. باپ تو ہے نا امام باپ بھی تو ہے. پوچھا میرا بیٹا سجاد کیسا؟ یہ وہ حسین پوچھ رہا ہے جو اکبر کے لاشے کو اٹھا کے لا چکا ہے. یہ وہ حسین پوچھ رہا ہے جو 6 ماہ کے اصغر کو خون میں غلطہ خیمے میں لا چکا ہے. یہ وہ حسین پوچھ رہا ہے جو عباس جیسے بھائی کے لاشے پہ کمر تھام کے رو چکا ہے. کہا میرا سجاد کیسا ہے؟ تو ٹھنڈی سانس بھری جناب زینب نے فرمایا بخار کے عالم میں خیمے میں آئے، بیٹے کے قریب بیٹھ گئے. اور ایک خاص دعا ہے مقاتل کی کتابوں میں موجود ہے، پڑھیے گا. علامہ طالب جوہری کی کتاب حدیث کربلا کا حوالہ مشہور ہے، اس لیے دے رہا ہوں، پڑھیے گا. امام حسین نے رخصت کرتے ہوئے دعا بتائیے اور فرمایا زینب ہمارے شیعوں میں کبھی بھی کوئی پریشان ہو، سخت مشکل ہو، اس سے کہہ دو یہ دعا پڑھے خدا میری مشکل کے ذریعے اس کی مشکل آسان کرے. ابھی جملے سے سمجھ سکتے تو سمجھیے کتنی مشکل ہوگی امام حسین کے لیے وہ والی گھڑی. بیٹے کے پاس آئے، بیٹے کے سینے پہ سورہ فاتحہ کو دم کیا. جیسے ہی بیٹے نے باپ کی خوشبو کو سونگا، حدیث کیسا یاد ہے نا، انی اشمو اندہ کے رائے حکم طیبہ، یہ خوشبو سے پہچانتے ہیں دوسرے کو. امام سجاد غشی کے عالم میں تھے. جیسی بابا کی خوشبو کو سونگا چونک کے اٹھے. اب نگاہ بڑی اس شخصیت پر جو سامنے اس عالم میں بیٹھی تھی کہ داڑھی پہ خاک کربلا ہے اور ابا کے دامن پر نہ جانے کس کس کا خون لگا ہوا ہے. خدا کی قسم ممبر رسول میں بیٹھا ہوں، چونک کے کہنے لگے یا امتی من ھذا جالس، پھوپھی اما یہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا نا. یا امتی من ھذا جالس، پھوپھی اما یہ کون بیٹھا ہے؟ تڑپ نہیں جناب زینب، بیٹا نہیں پہچانا تمہارے بابا ہیں. سجاد نے کہا میرے بابا ہیں. آواز دی اگر یہ میرے بابا ہیں فَأَيْنَ أَخِي عَلِيٌّ الْأَكْبَرُ وَأَيْنَ عَمِّي الْعَبَّاسُ، پھوپھی اما تو علی اکبر کیوں نظر نہیں آ رہا؟ میرے چچا عباس کہاں گئے؟ ایک مرتبہ بیٹے کے سینے پہ ہاتھ رکھا. یا بنیا ما من رجل فی الخیام الا انا وانت. سجاد مردوں میں اب یہ تو باقی ہے یا تیرا بابا باقی ہے. اجرکم اللہ. شرما کے نہیں روئیے گا جیلو، آپ کے رونے پر پہرا نہیں ہے. رونے کی قیمت تو سکینہ سے پوچھے جسے رونے کے بعد شمر کا تماچا کھانا پڑتا تھا.
شرما کے نہ رویا کرو. خدا کوئی غم نہ دے, ان آنکھوں پہ خدا رحمت کرے جو نام حسین پہ ڈبڈبا جاتی ہیں. میں تسلی سے چند جملے پڑھوں گا, اس کے بعد تابوت آئے گا. مل کے کاندھا دیں گے تابوت کو. اگر ہم مدینے میں ہوتے تو امام سجاد کے جنازے کو کاندھا دے لیتے. آئے بیٹے کے پاس, دعا پڑھی, بیٹا ہوش میں آ جا. سنیں گے کون ہے سجاد؟ غیرت کا پروردگار کہا جاتا ہے. کونی کے بل بستر سے اٹھنے لگے. جناب حضرت نے کہا بیٹا تیری حالت ٹھیک نہیں ہے, کیا بات ہے؟ آبادی پھوپھی اماں مجھے کوئی نیزہ لا کر دیں, میں اپنے بابا کی حمایت پہ جان دے کے اپنے قتل ہو جاؤں. پھوپھی اماں میرا بابا اکیلا رہ گیا, بیٹا گوارا نہیں کر سکتا کہ میرا بابا تنہا رہ جائے. آپ کے رونے کا جملہ ہے عزیزو, حسین نے بیٹے کا جذبہ دیکھا. معلوم جملہ کیا کہا؟ فرمایا علیک بالجہاد الاکبر, سجاد تمہیں جہاد اکبر کرنا ہے. سجاد نے آنسو پوچھے. آواز دی بابا یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ مر جانے سے بڑا بھی کوئی جہاد ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم حسین پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور آواز دی ہاں بیٹا سجاد, کربلا کے میدان میں ایک بار مر جانا بہت آسان ہے, لیکن زینب و کلثوم کو کوفہ و شام کے بازاروں میں برہنہ سر دیکھنا, سجاد یہ وہ شہادت ہے, یہ وہ موت ہے جو قدم قدم پر تجھے نصیب ہونی ہے. یہ وہ وقت تھا جب بیٹے سے اجازت لی, اور ایک وہ وقت بھی آیا جب سجاد نے اپنے بابا کا پامال لاشا دیکھا. خدا کسی بیٹے کو یہ وقت نہ دکھائے. میں اشارہ کروں گا تابوت آگے بڑھے گا. ایک جملہ مقاتل کو پڑھنے کا جی چاہتا ہے. سارے سائن کے مسائل نہیں پڑھے جاتے لیکن جی چاہتا ہے آج پڑھو. سارے شیعہ مقاتل متفق ہیں, فرماتے جب 11 محرم کی صبح ہوئی اور جب جلتے ہوئے سورج نے لاشوں میں دھوپ ڈالی, اور جب ایک ایک کربلا والے نے شہیدوں کے لاشیں دیکھے, ایک ایک بیوی بلک کے رونے لگی. آواز دیکھے گا زینب سب اپنے اپنے لاشیں لے گئے, ہمارے لاشیں لے جانے والا کوئی نہیں ہے, ہمارے لاشیں لے جانے والا کوئی نہیں ہے. جملہ سنیں گے. ایسے میں امام سجاد کی نگاہ پڑی حسین کے لاشے پر. میں مقطع کا جملہ پڑھ کے ترجمہ کر دیتا ہوں. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی حسین کے لاشے کو سجاد نے دیکھا, کادت ان تفارق روحہ من جسدہ, قریب تھا سجاد کی جان نکل جائے. آواز دی پھوپھی اماں, میرے بابا کے سینے کی کوئی ہڈی سلامت نہیں ہے, گھوڑے کی لاٹا بولے میرے بابا کا لاشا رول دیا. یہ وہ مصیبت ہے جو سجاد نے دیکھی. عجیب ہے کہ سارے مسائل کربلا کے ہیں, لیکن مسائل تو شروع 10 محرم کے بعد ہیں. بس ایک فقرہ پڑھ کے اجازت چاہنی ہے. عزیزو سارے مسائل ایک طرف ہیں, 2 مسائل سید سجاد کو رہتی دنیا تک رلاتے رہے. جب تک سجاد زندہ رہے 2 چیزوں پر روتے رہے. ایک زینب کی چادر کو یاد کر کے روتے رہے, ایک سکینہ کی پیاس, وہاں جو بھائی بیٹھا ہے وہ گریا کرے گا. ایک زینب کی چادر کو یاد کر کے روتے رہے, ایک سکینہ کی پیاس کو یاد کر کے روتے رہے. جب مدینے میں کسی نے پوچھا تو فرمایا کرتے تھے ایک یہودیوں کی بستی آئی تھی, وہاں سے کچھ راہبوں نے ہمیں چادریں دی تھی, لیکن جب ہم بڑھ کر مسلمانوں کے علاقوں میں گئے وہ چادریں نو کے نیزے سے چھینی نہیں, اور جیسی چادر نیزے پر آتی تھی چچا عباس کا سر زمین پہ آ جاتا تھا. عجیب یہ کربلا سے کوفے کا منظر ہے, اور شام کا وہ منظر جو سجاد دنیا سے جاتے جاتے نہیں بھولے. یہ وہ منظر تھا کہ جہاں ایک رسم میں 12 گلے تھے. ہمیشہ سنتے رہے ایک رسم میں 12 گلے تھے. خدا تمہاری بچیوں کے نصیب اچھے کرے. جب شام میں قافلہ پہنچا ہے, بیویاں کہتی ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک رسم میں 12 بیویاں بندی ہیں, اور ایک چھوٹی سی بچی ہے جو کبھی پنجوں کو اٹھاتی ہے کبھی پنجوں کو رکھتی ہے. ہم سمجھے بچی کے پنجوں میں کوئی تکلیف ہے. جب بڑھ کے پوچھا تو بچی نے ہاتھ جوڑ کر کہا شیور سے کہو یہ قافلہ رکوا دے, یہ میری رسی کو کھلوا دے, اس لیے کہ میری پھوپھیوں کا قد بڑا ہے میرا قد چھوٹا ہے. اللہ جانے سجاد نے منظر کیسے دیکھا ہوگا. خدا کسی بھائی پر یہ وقت نہ لائے کہ اس کی بہن کے لیے کوئی سخت جملہ کہا جائے.